نفلی طواف، نفلی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، ان میں جو کچھ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لو، توشہ ساتھ میں لو۔ توشہ کا مطلب کھانے پینے کا سامان پورا اپنا ساتھ میں لے کے جاؤ، اس کا انتظام کر کے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر لوگوں کے اوپر بار بنو، بوجھ بنو۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے، خاص طور پر یمن کے لوگ۔ یمن کے لوگ حج کے لیے جب آتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لیا، کھانا پینا کچھ نہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، بس چلو حج کے سفر میں جا رہے ہیں، اس میں کھانا پینا ساتھ میں لے کے جائیں؟ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسلام میں ایسے بھروسے کو نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک ایسا توکل نہیں ہے، یہ غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ کہ ہمارے یہاں بھی دینداری کا مطلب اسباب چھوڑ دو، اللہ پر توکل کرو، نہیں بھائی، سبق اختیار کرو، ملازمت کرو، ڈیوٹی کرو، کاشتکاری کرو، کھیتی کرو، کارخانہ لگاؤ، دکان لگاؤ، ریڑھی لگاؤ، جو بھی کمائی کا ذریعہ لگاؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، جو بھی جانچ وہ لکھے وہ جانچ کرواؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہمیں شفا دے گا، کیونکہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ ہی کی ذات ہے۔ گولی کے اندر، ڈاکٹر کے نسخے کے اندر شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ دیکھو ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس دو آدمی ایک ہی بیماری میں مبتلا علاج کروا رہے ہیں، ایک صحیح ہو گیا، دوسرا صحیح نہیں ہوا، کیوں بھائی؟ ڈاکٹر بھی وہی ہے اور دوائی بھی وہی ہے، پھر کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کر دی، دوسرے کے اندر نہیں۔ دو بھائی ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں، کپڑے کا، دو بھائی ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں کہ دونوں نے ایک چیز بیچنی شروع کی، ایک کا چل گیا کاروبار، ایک کا نہیں چلا، کیوں بھائی؟ چلنا تو دونوں کا چاہیے، ایک کا کیوں چل گیا؟ سبب دونوں نے اختیار کیا، اللہ نے ایک میں تاثیر ڈال دی، وہ چل گیا۔ اسباب میں اللہ تاثیر ڈالتا ہے، سبب کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے سبب اختیار کرنے کے بعد کہو اب ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اس میں تاثیر پیدا کرے گا۔ ہمارے یہاں مذہبی پہچان تو یہی ہے نا، کتنے مذہب کے ماننے والے بھکشو بن گئے، ساتھ میں کچھ نہیں لے کے چلیں گے، کھانا پینا ساتھ میں کچھ نہیں، چلتے جائیں گے، بیچ میں اس دھرم کے ماننے والے جو آ گئے ان کے یہاں دکشنا لیں گے، بس اسی پر ان کا۔ تو اب تو دوسروں پر بوجھ، حج میں جھگڑنا بھی نہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا، ان کو تجربہ ہوگا کہ دوڑ دھوپ، ہوٹل سے بیت اللہ سے ہوٹل، پھر مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، پھر واپس بیت اللہ، یہ دوڑ دھوپ، رش، بھیڑ، لوگوں کا ہجوم، مشقت والا عمل ہے حج، اور اس میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اچھے اچھے سنجیدہ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے وہ بھی الجھ جاتے ہیں، ٹور والوں سے الجھ جائیں گے، ساتھیوں سے الجھ جائیں گے، بیوی سے الجھ جائیں گے، کیونکہ عورتیں دیر کرتی ہیں، تاخیر کرتی ہیں، حاجی صاحب کو جلدی جانا ہے حرم میں، وہ تیار ہوتے ہوتی ہوں گی، لیکن وہاں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آدمی بے قابو ہو رہا ہے، ساتھیوں سے جھگڑ رہا ہے، معمولی بات پر مزاج نہیں مل رہا ہے۔ زیادہ تر واقعات پیش آتے ہیں حاجیوں کے لڑنے کے، جھگڑنے کے، اور حج کا سفر ایسا ہے جس میں دشمنی بھی دیر تک اثر کرتی ہے، دوستی، یعنی جس سے دوستی ہوگی حج کے سفر میں وہ یادگار، دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی، وہ بھی یادگار۔ اس لیے آپ دیکھیے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے وہاں آپس میں ملنا جلنا ہوا، ایسی دوستی ہوئی کہ 2 ملکوں کے الگ الگ ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً رابطے پہ رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، مگر ایک ہی ملک کے ہیں، ایک اس کونے میں ہے، ایک اس کونے میں، کیرلا کا رہنے والا شادیوں میں آ جا رہا ہے، کیوں بھائی؟ حج میں دوستی ہو گئی، ملنے آ رہے ہیں، حج کی دوستی بھی پکی، دشمنی بھی پکی، اس لیے یہ خاص طور پر کہا گیا کہ حج میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حج اور عمرے کو
اللہ کے لیے پورا کرو۔ ویسے کوئی بھی کام جو نیکی کا ہو، عبادت کا ہو، وہ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، لیکن حج اور عمرہ بھی چھوٹا ہی حج ہے، حج اصغر ہے، اس میں زیادہ تر امکانات دکھاوے کے، نام و نمود کے، شہرت کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ خالص اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو اور اس کو مکمل کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی عبادت کے لیے اتنی تام جھام نہیں کرنی ہے، نہیں کرتے ہیں لوگ اتنے حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہار پہنانا، کرنسی نوٹوں کی ہار پہنانا اور پھولوں کا ہار پہنانا، اگر کوئی پہنانے والا نہ ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خود ہی لے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، پہچان ہو گیا حاجی صاحب ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ وہ چانس ہوتے ہیں دکھاوے کے، نام و نمود کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے کرو، خالص نیت رکھو، ارادہ صاف رکھو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ، احصار ہو جائے۔ پچھلا درس جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اور ساتھی حج کے لیے، عمرے کے لیے گئے مکہ، تو مکہ ان کا وطن تھا لیکن چھڑوا دیا گیا تھا، نکال دیے گئے تھے مجبوراً۔ تو ایک تمنا تھی کب جائیں گے کب جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر قریش کے لوگوں نے، ان کے خاندان کے ہی لوگوں نے روک دیا، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ناک کا مسئلہ بنا دیا۔ حالانکہ بیت اللہ ایسی جگہ تھی جہاں کسی کو بھی روکا نہیں جاتا تھا، لیکن روک دیا۔ اب یہ جو روکنا ہوتا ہے نا، کسی دشمن کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے، اس کو احصار کہتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تمہارا احصار کر دیا جائے، تمہیں روک دیا جائے۔ حج کا احرام، عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، چاہے دشمن کی رکاوٹ ہو، جنگ شروع ہو گئی دو ملکوں کی، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے سعودیہ کی یمن کی جنگ شروع ہو حج کے ایام، اب حاجی کیا کرے گا؟ یا بیماری پیش آ گئی، حاجی احرام باندھنے کے بعد بیمار پڑ گیا کہ حج اور عمرے کے ارکان نہیں ادا کر پا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی قانونی پیچیدگی پیش آ گئی، کوئی ویزا میں یا پاسپورٹ میں کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ کوئی بھی رکاوٹ پیش آ گئی، اس کو کہتے ہیں احصار۔ اب کیا کرے حاجی؟ کیا احرام ہی میں رہے جب تک رکاوٹ دور نہ ہو؟ رکاوٹ تو کب دور ہوگی کچھ پتا نہیں۔ قانونی پیچیدگیاں بعض مطلب ایسی ہوتی ہے 4-4 مہینے وہاں روک دیے گئے، لڑائیاں چل رہی ہے، کئی مہینے چل رہی، اور احرام کی حالت میں اتنے دن رہنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے آپ، خوشبو نہیں لگا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بہت ساری پابندیاں ہیں، جو نہیں مار سکتے۔ تو کہا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر اس طرح کی رکاوٹ پیش آ جائے تو قربانی پیش کر دو، جو کچھ قربانی میں سے میسر ہو، قربانی بکرے سے لے کر گائے، اور پھر بہتر سے بہتر جو قربانی وہ اونٹ کی ہوتی ہے، کچھ بھی آپ قربانی کر دو اور احرام سے باہر ہو جاؤ اس وقت، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، لیکن اس وقت آپ احرام سے نکل جاؤ۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کا حلق مت کراؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اب آپ قربانی کرنی ہے، وہ حرم کے اندر کرنی ہے، مینا میں کرنی ہے یا حرم کے اندر، تو آپ کسی کو بھیج دو وہیں سے قربانی کے لیے۔ آج کل فون کا سسٹم ہے، تو فون کر دو کہ بھئی ہماری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو کس دن ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، وہ اس سے معلوم کر لو، اور وہ معلوم ہونے کے بعد کہ بھائی ہماری قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد سر کا حلق کراؤ یا زلفیں بنا لو، بال چھوٹے کرا لو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اب اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو گیا ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے
اصل میں تکلیف یہ ہے کہ جوئی پڑ گئی ہے، بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. صحابہ میں بعض صحابہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تھا اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر. حضرت کعب بن عجرہ کی روایت موجود ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہ کچھ پکا رہے تھے، ہانڈی چولہے پہ چڑھائے ہوئے تھے اور سر کے اندر ان کی جوئیں زیادہ ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے مدینے سے چلے 10 دن لگ گئے تھے سفر میں. اب تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، اس وقت 10 دن لگتے. 10 دن میں احرام باندھ کے چلے، گرد و غبار ہے، آج کل کی طرح ڈامر کی سڑکیں تو تھی نہیں، گرد و غبار پھر ریتیلا. آدمی ابھی آپ چلے جائیے بارپیر جیسلمیر 1 گھنٹے میں بالکل ایسے جیسے کریم پاؤڈر لگا کے آئے، پورا بدن ایسا ہو جاتا ہے. اندھیوں کا زمانہ ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اب اس میں گرد غبار میل کچل جم گیا تو جوئیں جلدی پیدا ہو جاتی. تو ان کے بالوں سے جوئیں دکھ رہی تھی، نظر آ رہی تھی، ان کو بہت پریشان کر رہی تھی. لیکن کریں تو کیا کریں، احرام میں جوؤں کو مار نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک کعب ابن عجرہ یا کعب اتؤذی کا حواموں کا، یہ جانور یا کیڑے یعنی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، اس سے پریشانی ہو رہی ہے. کہ رسول اللہ بہت زیادہ پریشانی ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجبوری، اس لیے تو بال کٹوا لو، لیکن اس کا فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کیا؟ ففدیۃ من صیام، روزے رکھنے پڑیں گے اس کے بدلے، اور روزے 3 رکھنے پڑیں گے 3 دن. اور صدقہ یا صدقہ دینا ہے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر 6 مسکینوں کو دینا ہے. اور نسک یا قربانی دینی. قربانی میں نے بتایا بکرے سے لے کر اونٹ تک. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، بیماری دور ہو جائے، دشمن کا خطرہ دور ہو جائے، کوئی اور رکاوٹ دور ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اب جو کوئی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے. حج جو کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. حاجی لوگ جب جاتے ہیں جو تربیت میں بتاتے ہیں، حاجی نے احرام باندھا یہاں سے اور اس نے جا کر اسی احرام میں عمرہ بھی کیا، پھر احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں حج کیا. اس کو کہتے ہیں حج قران. یہ حج کی قسم ہوگی. دوسری قسم حج تمتع. حج تمتع کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں نا وہ یہ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ 40 دن رہنا ہے، 30 دن رہنا ہے، تو اتنے دن تو احرام میں نہیں رہ سکتے ہیں. یہاں سے احرام باندھ کے گئے، عمرہ کیا، عمرے کے ارکان ادا کر دیے، اس کے بعد احرام سے باہر آ گئے. اب عام جس طرح گھر میں رہتے ہیں اس طرح بھی رہ سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، پابندیاں ختم ہو گئی. پھر جب حج کے دن آ گئے، کیونکہ حج کے دن خاص 5 دن ہیں، کوئی 40 دن حج کے دن نہیں. اگر کوئی حاجی 5 دن کے لیے جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. 8 تاریخ ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک یہ 5 دن حج کے ہیں بس. تو پھر جب 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے روانگی ہوتی ہے، اس وقت احرام باندھ لیا، مینا کے لیے روانہ ہو گئے. تو یہاں بھی حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن احرام الگ الگ ہے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور تیسرا صرف حج. اب صرف حج ہے نا، یہ وہاں والے لوگوں کے لیے، مکے والوں، باہر والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مکے والے یا حرم کے اندر رہنے والے حج و عمرہ دونوں ساتھ میں نہیں کر سکتے. ان کے لیے اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ وہ تو کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں سال بھر میں، ان کے لیے تو آسانی ہے. باہر والوں کے لیے دوبارہ عمرے کے لیے جانا مشکل ہے، وقت بھی، خرچہ بھی، پریشانیاں بھی. ان کو اجازت دی گئی تم حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہو. وہاں والوں کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم بعد میں کرتے رہنا. تو کہا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لے تو اس کے لیے بھی قربانی دینا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دونوں کی سعادت دے دی، دونوں کا موقع دے دیا. اب قربانی تو شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر ہے کہ اسے عمرہ بھی ادا کروا دیا، حج بھی ادا کروا دیا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حاجی قربانی نہیں پیش کر سکتا، مال نہیں ہے،
یا مال تو ہے لیکن جانور نہیں مل رہا ہے، تو اس کا بدلہ کیا، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اب اس کے بدلے 10 روزے رکھنا ہے، 3 روزے تو وہیں پر رکھنا ہے، 7 8 9 عرفہ کا دن ساتھ میں آ گیا، 10واں کا دن رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ عید کا دن ہے یا حج کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، 3 دن یہ ہو گئے، اور باقی 7 روزے یہ حج سے فارغ ہونے کے بعد، چاہے وہیں قیام کر رہے ہیں آپ، آگے کئی دن ہیں وہیں رہ رہے ہیں تو ان دنوں میں رکھ لیں، یا گھر آ کر رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے، مکمل 10 روزے کیوں کہا؟ 10 ہو گئے تو مکمل ہی ہوتے، پھر کاملہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مکمل 10 ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ 3 روزے جو ہے نا وہ احرام کی حالت میں حاجی رکھ رہا ہے، 7 8 9 یعنی احرام کی حالت میں یا اس خاص جگہ میں جو حرم کی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے 3 روزے تو کامل ہیں کیونکہ وہ حج کی جگہ میں، حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں رکھے گئے، باقی 7 روزے تو حج کے بعد وطن واپس آ کر یا وہیں احرام کے بغیر رکھے گئے ہیں، تو ثواب میں کمی آ جائے گی ان 3 میں اور 7 میں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، ثواب تو ہم مکمل دیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہیں اور ثواب بھی ان کا مکمل ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اجازت حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے کی اجازت صرف ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، حرم کے رہنے والے نہیں، باہر والوں کے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھو قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں، قانون کی بھی کتاب ہے، تربیت کی بھی کتاب ہے، اس دنیا کی ساری کتابوں سے نرالی کتاب ہے۔ آپ کو قانون ملے گا تو صرف قانون، خشک قانون، وکیلوں کے یہاں کتابیں دیکھ لیجیے، آپ کو یہ قانون یہ قانون یہ قانون یہ بند یہ ملے گا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ قرآن قانون بتاتا، اب یہ حج کے مسائل بتائے نہیں، مسئلے کیا ہیں؟ قانون، اور ان قانون کے بعد تربیت کر رہے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بڑے سخت سزا والا ہے۔ تربیت کی جا رہی ہے اس لیے کہ قانون پر آدمی اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، آگے اللہ نے فرمایا حج کے معلوم مہینے، متعین اور معلوم مہینے، یہ جو شوال، رمضان کے بعد عید الفطر کا پہلی تاریخ یا شوال شروع ہو گیا، یہ حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ حج کے دن تو میں نے بتایا 5 دن ہے، لیکن حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اگر کوئی یہاں سے اب احرام باندھ کے حج کے لیے سفر کے لیے نکلے، کوئی سائیکل سے نکلتا ہے، کوئی پیدل بھی نکلتے ہیں، ابھی ایک حج سے سائیکل سے بھی جا نکلا، ہمارے وہاں چلا گیا بارڈر پر، اس کے پاس قانونی شرط مکمل تھی تو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ کہاں سے کرناٹک سے شاید نکلا تھا، وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں حج کے لیے، کسی بھی طریقے سے نکل سکتے ہیں۔ اب جا سکتے ہیں آپ احرام باندھ کے یہاں سے۔ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، حج کے ایام ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان میں جس پر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، حج کے لیے نکل گیا، تو حج میں ایسے تو ہر گناہ سے، ہر بےہودگی سے، ہر طرح کی نقصان پہنچانے والے عمل سے بچنا ہے۔ بہت ساری شرائط ہیں، بہت ساری مسائل ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ خاص طور پر 3 چیزوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ تو کرنا ہی نہیں۔ پہلی چیز فلا رفث، رفث نہیں کرنا۔ رفث کیا ہے؟ رفث ایک خاص جو ہے لفظ ہے، میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے قرآن رفث کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں زبانی باتیں، بےہودگی کی باتیں آپس میں شروع کر دیں، فحش باتیں، گندی باتیں، یا عملی طور پر بوس و کنار، بوسہ لے لیا یا آگے تعلق قائم کر لیا، یہ چیزیں اب حج میں نہیں۔ حج کا سفر آج کل آسان ہو گیا، مہینوں کا جو ہے سفر وہ ہفتوں میں، اور ہفتوں کا سفر
دنوں میں طے ہو رہا ہے. پہلے بہت مشکل تھا. یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوتے تھے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے تھے. اب اس میں اگر آپ جوان ہیں اور ساتھ میں حجن بھی ہے تو یہ مواقع آ جاتے ہیں ان چیزوں کی. اور لوگ کہتے ہیں ایسے کہ بھائی گھر میں یہاں مقام پر اپنے ٹھکانے پر کتنی بھی دونوں میں لڑائی بڑائی جھک ہوتی ہو، لیکن سفر میں جو ہے نا عورت بڑی اچھی لگتی ہے. تو وہاں مواقع زیادہ آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں. خاص طور پر فلا رفث، نہ گندی بات آپس میں کرنی ہے، نہ بوس و کنار کرنا ہے، نہ میاں بیوی والا جو تعلقات ہے وہ قائم کرنا ہے. ولا فسوق، فسق فاسق کہتے ہیں، فسق عملی گناہ، کوئی بھی دوسرا گناہ نہیں کرنا ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ کا حق نہ ادا کرنا ہے، بندوں کا حق نہ ادا کرنا ہے، کوئی بھی گناہ خاص طور پر نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑنا بھی نہیں. جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا، ان کو تجربہ ہوگا کہ دوڑ دھوپ، ہوٹل سے بیت اللہ سے ہوٹل، پھر مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، پھر واپس بیت اللہ، یہ دوڑ دھوپ، رش، بھیڑ، لوگوں کا ہجوم، مشقت والا عمل ہے حج. اور اس میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اچھے سنجیدہ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے وہ بھی الجھ جاتے ہیں. ٹور والوں سے الجھ جائیں گے، ساتھیوں سے الجھ جائیں گے، بیوی سے الجھ جائیں گے، کیونکہ عورتیں دیر کرتی ہیں، تاخیر کرتی ہیں. حاجی صاحب کو جلدی جانا ہے حرم میں، وہ تیار ہوتے ہوتی ہوں گی، لیکن وہاں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آدمی بے قابو ہو رہا ہے، ساتھیوں سے جھگڑ رہا ہے، معمولی بات پر مزاج نہیں مل رہا ہے. زیادہ تر واقعات پیش آتے ہیں حاجیوں کے لڑنے کے، جھگڑنے کے. اور حج کا سفر ایسا ہے جس میں دشمنی بھی دیر تک اثر کرتی ہے، دوستی بھی. یعنی جس سے دوستی ہوگی حج کے سفر میں وہ یادگار، دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی، وہ بھی یادگار. اس لیے آپ دیکھیے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے وہاں آپس میں ملنا جلنا ہوا، ایسی دوستی ہوئی کہ 2 ملکوں کے الگ ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً رابطے پہ رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے. اگر ایک ہی ملک کے ہیں، ایک اس کونے میں ہے، ایک اس کونے میں، کیرلا کا رہنے والا شادیوں میں آ جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ حج میں دوستی ہو گئی، ملنے آ رہے ہیں. حج کی دوستی بھی پکی، دشمنی بھی پکی. اس لیے یہ خاص طور پر کہا گیا کہ حج میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں. وہاں زیادہ مواقع آتے ہیں لڑنے کے. ایک واقعہ لکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، گزرے ہیں، بہت بڑے دانشور. انہوں نے کہا کہ حاجی لوگ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، بڑی باتیں کہ ہم نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا. تو ایک نے کہا کہ ارے ہماری تو ان سے بحث ہوئی اور جھگڑا ہوا اور ہم نے ان کو ترکی بترکی جواب دیا، یوں کیا اس کو. یہ تکلیف پہنچانا، حج میں جھگڑنا. تو کسی نے اس سے کہا کہ ازمن بگو حاجی آدم گزار رہا ہے. یہ کچھ الفاظ تھے کہ حاجی تو حاجی نیست شترے تو حاجی اس. کہ بھائی یہ جو بڑے بول رہا ہے کہ میری فلاں سے حج کے دوران بحث ہو گئی اور میں نے اس کو یوں کیا یوں کہا، اس کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو جو انسانوں کو حج میں تکلیف پہنچا کے اب بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ تو حاجی نہیں، تیرا اونٹ حاجی. اونٹوں پہ سب، تیرے اونٹ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تیرے اندر حاجیوں والی کوئی خاصیت نہیں رہی. لوگوں سے جھگڑا بحث ہی کی اور اس پر فخر بھی کرتا ہے. تو خاص طور پر یہ 3 چیزیں حج میں نہیں کرنی. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تم بھلائی اور نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. حج کا سفر ایسا ہے جہاں ہر دم اپنے آپ کو نیکی میں، خیر میں لگا کے رکھنا چاہیے. نفلی طواف، نفلی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، ان میں جو کچھ کرو گے اللہ جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لو، توشہ ساتھ میں لو. توشہ کا مطلب کھانے پینے کا سامان پورا اپنا ساتھ میں لے کے جاؤ، اس کا انتظام کر کے جاؤ. ایسا نہیں کہ وہاں جا کر لوگوں کے اوپر بار بنو، بوجھ بنو. بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے، خاص طور پر یمن کے لوگ حج کے لیے جب آتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے، کھانا پینا کچھ نہیں.
اللہ پر توکل، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، بس چلو حج کے سفر میں جا رہے ہیں، اس میں کھانا پینا ساتھ میں لے کے جائیں، نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسلام میں ایسے بھروسے کو نہیں مانتا، اسلام کے نزدیک ایسا توکل نہیں ہے، یہ غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ کہ ہمارے یہاں بھی دینداری کا مطلب اسباب چھوڑ دو، اللہ پر توکل کرو، نہیں بھائی، سبب اختیار کرو، ملازمت کرو، ڈیوٹی کرو، کاشتکاری کرو، کھیتی کرو، کارخانہ لگاؤ، دکان لگاؤ، ریڑھی لگاؤ، جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے لگاؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، جو بھی جانچ وہ لکھے وہ جانچ کرواؤ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہمیں شفا دے گا، کیونکہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ ہی کی ذات ہے۔ گولی کے اندر، ڈاکٹر کے نسخے کے اندر شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ دیکھو ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس دو آدمی ایک ہی بیماری میں مبتلا علاج کروا رہے ہیں، ایک صحیح ہو گیا، دوسرا صحیح نہیں ہوا، کیوں بھائی؟ ڈاکٹر بھی وہی ہے اور دوائی بھی وہی ہے، پھر کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کر دی، دوسرے کے اندر نہیں۔ دو بھائی ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں، کپڑے کا، دو بھائی ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں کہ دونوں نے ایک چیز بیچنی شروع کی، ایک کا چل گیا کاروبار، ایک کا نہیں چلا، کیوں بھائی؟ چلنا تو دونوں کا چاہیے، ایک کا کیوں چل گیا؟ سبب دونوں نے اختیار کیا، اللہ نے ایک میں تاثیر ڈال دی، وہ چل گیا۔ اسباب میں اللہ تاثیر ڈالتا ہے، سبب کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے سبب اختیار کرنے کے بعد کہو اب ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اس میں تاثیر پیدا کرے گا۔ کوئی سبب اختیار نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے ہی لطیفہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی نوجوان جاتا تھا، حضرت دعا کر دو، حضرت دعا کر دو اللہ اولاد دے دے، حضرت دعا کر دو اللہ اولاد دے۔ حضرت دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دے، لیکن ایک بار تو حضرت نے پوچھ لیا بھائی شادی بھی کی ہے یا نہیں؟ کہ شادی تو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی سبب بھی اختیار نہیں کیا، شادی نہیں ہوئی تو کیسے اولاد ہو جائے گی؟ کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے روزی مل جائے۔ تو اسلام کا جو توکل ہے وہ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، ورنہ دوسرے مذہبوں میں ایسا ہی تھا، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تھا۔ یمن کے لوگ کہتے تھے ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کھانا پینا نہیں لے جائیں گے، توکل پر، اللہ پر بھروسے اور یقین کے خلاف ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا، چلو اللہ کے بھروسے پر چلو، نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ وہاں جا کر پھر مانگتے تھے، حاجیوں میں بہت سارے لوگ ہیں آج بھی ادھر ادھر کے آتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں وہاں پر آ کر۔ تو کہا کہ وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ میں لے کے جاؤ۔ ہمارے یہاں مذہبی پہچان تو یہی ہے نا، کتنے مذہب کے ماننے والے بھکشو بن گئے، ساتھ میں کچھ نہیں لے کے چلیں گے، کھانا پینا ساتھ میں کچھ نہیں، چلتے جائیں گے، بیچ میں اس دھرم کے ماننے والے جو آ گئے ان کے یہاں دکشنا لیں گے، بس اسی پر ان کا۔ تو اب تو دوسروں پر بوجھ بن رہے بھائی۔ اسلام یہ تصور نہیں سکھاتا ہے، یہ چیز نہیں سکھاتا ہے، اس لیے کہا تزودوا، ساتھ میں خرچہ لے کے چلو، اور یہ بھی کہا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ لوگوں سے سوال کریں گے، مانگیں گے، وہ بیچارہ کھا رہا ہے ہوٹل سے کچھ لا کے، اب آپ آنکھیں گاڑے بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دے گا، اب بوجھ بن رہے ہیں لوگوں پر، یہ درست نہیں۔ بہترین توشہ تقوی ہے، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، چونکہ یہاں خاص طور پر یہ کہا سوال سے بچنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو، میرا تقوی اختیار کرو، یہ میرا حکم ہے کہ ساتھ میں کھانے پینے کا سامان اپنا لے کے چلو، اپنی سواری، اپنا خرچہ، ساری اپنی ذمہ داری پر چلو، یہ ہمارا حکم ہے اور اس کو عقل مندی سمجھ سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اس وقت بھی بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے، چونکہ جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ دکانیں لگا لیتے ہیں، اجتماعات میں لگاتے ہیں، کوئی جلسہ ہوتا لگاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کا لوگ زیادہ آمدنی ہوتی ہے، کچھ آدمی کو مل جاتا ہے۔ حج کا سفر بھی ایسا، خاص طور پر مکے کے لوگوں کے لیے حج تو ایک گولڈن چانس تھا، پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو کمائی کا ذریعہ مل رہا ہے، آج بھی ہے نا۔ مکے کے لوگ تو حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے مزے کر رہے ہیں۔ ابھی حاجی
عمرے پہ جو لوگ آ کے گئے ہیں، دکان والے کہہ رہے ہیں ہمارے تو وعدے نیارے ہو گئے. اب اصل تعداد تو کتنی پہنچی ہے رمضان میں لوگ بتا رہے ہیں کہ کروڑ سے بھی زیادہ تھی، یعنی حج والوں سے بھی زیادہ تھی، اتنی بڑی تعداد، اتنا رش تھا. کیونکہ ہمارے جو تو کورونا میں جو نقصان ہوا اللہ تعالیٰ نے اب دے دیا ایک ہی بس مہینے میں. تو یہ قریش کے لیے، مکے والوں کے لیے حج تجارت کا ایک بڑا ذریعہ تھا، معاش کا، روزی کا. تو وہ کرتے تھے. اب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جیسے کسی میں دینداری آتی ہے نا، وہ بعض مرتبہ غلو کر جاتا ہے. دینداری آ گئی، اب وہ چاہتا ہے پورا دین پر چلوں اور بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے. اسلام شدت کا مذہب نہیں. اب آ گیا اسلام آنے کے بعد اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی ہے حج کا سفر تو مقدس سفر ہے، اس میں تو تجارت نہیں ہونی چاہیے، کاروبار نہیں ہونا چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. تو قربان جائیے اسلام اعتدال کا مذہب، بیلنس والا مذہب. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل مہربانی کو کہتے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم. کس کو کہا جا رہا؟ مال کو، تجارت کو، کاروبار کو. اور کہا یہ جا رہا ہے حج کے لیے تو جانا ہے، مقصد حج ہونا چاہیے، اصل مقصد حج ہونا چاہیے. اس کے ساتھ، اس کے ضمن میں اگر کچھ ساتھ میں تجارت کا، کاروبار کا سامان بھی لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر اس کی اچھی قیمت ملے گی، یہ بھی بیچ دیں گے، خرید و فروخت کر لیں گے، اس میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا. بعض مرتبہ کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں جو وہاں بڑے اچھی قیمت میں بکتے ہیں، حج کا سارا خرچہ نکل آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں اصل مقصد تجارت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ حج کا سفر کرتے ہی اس لیے کہ وہاں جا کے پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے جائیں گے کاروبار کریں گے تو اس میں ہزاروں جھمیلے ہیں، جھنجھٹ ہیں، کسٹم وغیرہ سب ہے. ہم حج کے سفر میں بیگ میں بھر کے چلے جائیں گے، کسی پاکستانی کو، کسی مصری کو، کسی افریقی کو یہ وہاں دے دیں گے، ان کے ملک میں بچے بکتا ہے. ہمارا کاروبار کے لیے ہی جا رہے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. اصل مقصد حج ہو، اس کے ساتھ ضمن میں آپ کوئی یہاں کی چیز لے کے چلے گئے، وہاں اچھی بک جاتی ہے، وہ بھی کر لیا، اپنا خرچہ نکل آیا، کچھ کما لیا، کوئی حرج نہیں. اسلام اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کمائی کرو، تجارت کرو حج کے سفر کے دوران وہاں پر مکے میں، تب بھی کوئی حرج نہیں. کوئی مزدوری کر لے وہاں جا کے، فری بیٹھا ہے بھائی کچھ مزدوری کر لو، کوئی ریڈی لگا لو، کسی کے یہاں کچھ کام کر لو، مجھے کچھ مل جائے گا، کوئی حرج نہیں. کیونکہ اصل مقصد حج. اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اصل مقصد حج کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جائیں گے. بلکہ ایک حدیث میں کسی کتاب میں پڑھا، اب حدیث کا درجہ کیا مجھے پتا نہیں، کیونکہ میں کوئی کچی حدیث زیادہ نہیں بیان کرتا ہوں، پختہ حدیث کو ہی بیان کرتا ہوں. لیکن حضور نے پیشین گوئی کہ قرب قیامت میں لوگ حج کے لیے جائیں گے، اور اس میں دو قسم کے لوگ. ایک تو مالدار جو صرف گھومنے کے لیے، بھائی سال میں ایک مرتبہ جانا ہے پکنک کے لیے، ادھر ادھر کیوں جائیں، چلو بیت اللہ ہی چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. ان کے پاس پیسے زیادہ ہے، گھومنا ہے، تفریح کرنا ہے، چلو وہیں چلے جائیں، مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں گے. یہ اصل گھومنا مقصد، مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی بعد میں ہے. دوسرے وہ لوگ جو سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو وہاں خرچ کرنے کا جذبہ بھی، مقدس جگہیں، مقدس مقامات ہیں، مقدس وقت ہے، اس میں خرچ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا. خوب لوگ لٹاتے ہیں، سوال کرنے کے لیے جائیں گے. اب تو فقیر لوگ بھی جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے. مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2013 میں وہ عمرے کے سفر کا ہو گیا، میں پاسپورٹ بنا رہا تھا. پہلے وہ پاسپورٹ بناتے ہیں میٹرک گیٹ کے بعد الکوثر والے، میں وہاں اپنے ایک پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا تھا، تو ایک لڑکا سا آیا ہے دبلا پتلا، وہ پاسپورٹ بنوا رہا تھا. تو ان سے میری جان پہچان ہے اچھی، وہ چلا گیا تو اس کے بعد کہا کہ آپ یہ پہچانتے کون تھا؟ میں کہنے یہ فقیر تھا. تو میں کہ یہ کیا کرے گا فقیر؟ یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے اور ہر سال جاتا ہے. میں کہا کیوں؟ کہ کوئی بات نہیں، خرچہ آتا ہے 40,000، اس وقت 45,000 50,000 میں عمرہ تھا، اور یہ لاکھوں لے کے جاتے ہیں. مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. یہ ہے حقیقت ہے.
تو اصل مقصد عمرے اور حج کا یہ کمانا یا مانگنا بن گیا تو پھر صحیح نہیں ہے. لیکن اصل مقصد حج و عمرہ ہے، اس کے ساتھ میں کچھ تجارت کر لی، کاروبار کر لیا، کوئی حرج نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. پھر جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ، حج میں 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہوتا ہے، پھر وہاں رکنا ہوتا ہے. 9 کی صبح کو آپ کو عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے دن کی صبح صادق تک ہے. اب وہاں عرفات پہنچنا ہے، عرفات سے پھر واپس مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منا. یہ حج کی ترتیب ہے. تو جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو. مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، وہ مزدلفہ میں، اور اس کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. زمانے جاہلیت میں کیسے رسم و رواج میں کیسی باتوں میں تم پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب لغویات سے، بیکار باتوں سے، گمراہی سے تمہیں بچا لیا. تو اس پر اللہ کا ذکر کرو، شکر ادا کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے، اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی عطا کی، اور بے شمار گمراہیوں سے تم بچ گئے. آگے بھی چند آیات ہیں لیکن جو پوری نہیں ہو پائے گی، حج سے ہی متعلق ہیں. کوشش یہ تھی کہ آج حج کا جو بیان ہے پورا مکمل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر غور و فکر کرنے کی، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ.